بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے وقت کا کھیل، تو شروع کرتے ہیں۔ کھانا شروع کرو کی آواز سنتے ہی ایسے افراتفری پڑ گئی جیسے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو۔ لوگ بازو ٹانگ کر گوشت والی ڈشوں کو رستے میں ہی ایسے دبوچ لیتے جیسے انہوں نے کوئی انعام جیتنا ہو۔ انسانی بھوک کو میں بڑے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی کئی بار کوشش کی کہ مجھے بھی کہیں سے کوئی موقع ملے تو میں بھی اپنی بھوک مٹانے کا جتن کر سکوں۔ میں نے بڑی بے بسی سے اپنے آس پاس نظر دوڑائی اور ایک کونے میں ایک بزرگ صرف سلاد رکھ کر تھوڑا تھوڑا کھاتے دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ میں ایک صحافی ہوں اور اس جیسی خبر کی تلاش میں رہتا ہوں۔ مجھے اپنے کھانے پینا تو بھول گیا تو میں آہستہ آہستہ اس بزرگ کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کے میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میاں جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، لوگ کیسے پاگل ہو رہے ہیں۔ بزرگ نے بڑی حسرت سے ادھر ادھر دیکھا تو کہنے لگا، بس بیٹا، وقت کی بات ہے، لوگ ذرا خیال نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ آپ کے لیے کھانا لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کھانا لانے کے لیے چلنے لگا تو بزرگ نے کہا، نہیں نہیں بیٹا، میں خود ہی نہیں کھا رہا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ مجھے اس بزرگ پر بڑا ترس آیا۔ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے ایسے ہی کہا، میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ بزرگ نے کہا، نہیں بیٹا، میں تو بہت کم باہر نکلتا ہوں۔ یہ تو شیخ مختار نے کچھ زیادہ ہی زبردستی کی اور آنے پہ مجبور کیا تو مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ ویسے میں فیصل ٹاؤن میں رہتا ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی میں ایک صحافی ہوں، مجھے آپ جیسے بزرگوں سے گفتگو کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ بزرگ باتیں کرتے کرتے مجھے ایک طرف لے گیا۔ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ بزرگ نے بھی ٹینٹ سے باہر نکلتے وقت مجھے کہا، کبھی ملنے کو جی چاہے تو ضرور حاضر ہونا۔ تو پھر اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے پکڑایا اور کہنے لگے، یہ میرا پتہ ہے، ضرور تشریف لانا۔ مجھے وہ بزرگ بڑا دلچسپ لگا۔ بات آئی گئی پہ ہو گئی۔ کافی دنوں بعد میں اس بزرگ کی رہائش پر گیا۔ مجھے اس بزرگ کا خیال آیا، سوچا کیوں نہ ملتا چلوں۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک بہت پیاری اور خوبصورت کوٹھی کے باہر کھڑا ہوا۔ میں نے اس گھر کی بیل دی۔ جیسے ہی بیل کا بٹن دبایا، ایک لڑکا مجھے پاؤں سے سر تک بڑے باغور دیکھنے شروع ہو گیا اور پوچھنے لگا، ہاں جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا، میاں صاحب کو بتاؤ، رحمان آیا ہے، صحافی، اخبار والا رحمان۔ وہ بات سن کر اندر چلا گیا اور پھر انہی قدموں سے واپس آ کر مجھ سے کہا، چلیے۔ ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں مجھے بٹھا کر وہ اندر چلا گیا۔ کچھ منٹوں بعد میاں صاحب بھی آ گئے، مجھے بڑی گرم جوشی سے ملے اور بیٹھنے کا کہا اور خود بھی قریب بیٹھ گئے۔ نوکر مشروب لے آیا۔ میرے صاحب کہنے لگے، رحمان صاحب، میں کچھ دنوں سے آپ کو یاد کر رہا تھا، پھر میں نے سوچا کہ شاید آپ بھول گئے ہو۔ ہاں بھائی، یہ اخبار والے لوگ بڑے آدمی ہوتے ہیں۔ میں نے اتنی بڑی کوٹھی میں اس قدر خاموشی دیکھتے ہوئے کہا، اہل خانہ شاید کہیں گئے ہوئے ہیں۔ بزرگ نے اداسی سے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بس بیٹا، یہ خاموشی کئی سالوں سے میری زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، خیر ہے؟ بزرگ نے کہا، اب تو یہ دیواریں اور چھتیں ہی میری بات سننے کو یہ رہ گئی ہیں۔ تو پھر نظریں جھکا کر کہنے لگے، یہ اتنی بڑی کوٹھی میرے لیے ایک پنجرہ ہے، میں اس پنجرے میں اکیلا پھڑپھڑاتا رہتا ہوں۔ میں بڑی غور اور حیرت سے ان کی بات کو سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا، میں نے بڑی مشکل دن دیکھے ہیں۔ سر پر کپڑے کی گٹھری اٹھا کر 50 میل پیدل سفر کیا کرتا تھا۔ میرے اوپر بڑی غریبی تھی، پھر میرے رب نے سن لی۔ ایک بیٹا باہر چلا گیا، کچھ عرصے بعد اس نے دونوں بھائیوں کو بھی باہر بلا لیا۔ ایک بیٹی تھی، اس نے شادی کی اور داماد نے ضد کی کہ مجھے بھی باہر بھیجو۔ پھر اس نے اور میری بیٹی دونوں باہر چلے گئے، لیکن میں اور میری بیوی، ہم دونوں یہاں اکیلے رہ گئے۔ تو پیسے تو
بہت زیادہ آتے رہے، اتنے پیسے آنا شروع ہو گئے کہ مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ گھر والی کہتی تھی اپنی خوشحالی میں برے وقت کو نہ بھول، پر مجھے دولت کے نشے نے اندھا کر دیا تھا۔ مجھے اللہ کی مخلوق ایسے کیڑے مکوڑے جیسی لگتی، جیسے مجھے کوئی کہتا تمہارے رب نے حالات بدل دیے ہیں، اب تم کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ آگے سے میں غصے سے کہتا، رب تمہارے دن کیوں نہیں بدلتا، پتہ نہیں تم کون سا رب لیے پھرتے ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ رب نے بخشی ہوئی ساری نعمتیں آہستہ آہستہ دور کرنی شروع کر دی۔ ایسی بیماریوں سے گھیرا ڈال لیا جو کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ 5-6 سال پہلے بڑا بیٹا آیا تھا، یہ کوٹھی بنا کر پھر چلا گیا۔ سنا ہے اس نے اور چھوٹے دونوں بیٹوں نے وہاں اپنے گھر بسا لیے ہیں، مہینے 2 مہینے بعد خرچہ بھیج دیتے ہیں۔ پچھلے سال میری گھر والی اللہ کو پیاری ہو گئی، انہوں نے اپنی ماں کا ٹیلی فونوں پر ہی افسوس کیا۔ رحمان صاحب، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب یہ کوٹھی کار نہیں تھی میں بہت سکھی تھا، خوشیوں سے میرے گھر کا آنگن کھلا رہتا تھا، میرے بچوں سے گھر جنت سے کم نہ تھا، سارے بچے میری نظروں کے سامنے تھے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، میں نے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کی شکل تک نہیں دیکھی، سارے خیر سے جوان ہو گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میری گھر والی کے انتقال کا انہوں نے فون پر ہی افسوس کیا، لیکن میرے مرنے پر کسی سے فون پر افسوس کریں گے۔ اوپر سے بیماریاں ایسی لگ گئی ہیں کہ اپنی پسند کی کوئی چیز بھی کھا پی نہیں سکتا، کھانا پینا چلنا حتیٰ کہ سونا ہر طرف پرہیز پرہیز، زندگی بوجھ لگ رہی ہے۔ جب پاس پیسے نہیں تھے اس وقت بڑا کچھ کھانے کو دل کرتا تھا، اب اگر پیسے ہیں تو کچھ کھا نہیں سکتا۔ کوئی چیز پاس نہ ہو تو صبر آ جاتا ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے دل پر ہر وقت ترستا رہتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب کیا ہو سکتا ہے۔ نوکر نے میرے سامنے کھانے کی رنگ برنگی چیزیں رکھ دی، لیکن میرے ذہن میں ایک درویش کی بات چل رہی تھی، خیرات نہ روکو نہیں تو تمہارا رزق لے لیا جائے گا۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب اللہ تعالی ہمیں نوازے تو اس سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی خرچ کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ جب بھی مانگو اللہ سے یہ بھی مانگو کہ یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے۔ میں حاضر ہوں گا آپ کی پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔